بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ناول کاندید کی۔ اس کا ترجمہ کروایا ہے جناب رانا رحمان کے ادارے بک ہوم نے۔ بہترین ترجمہ کرواتے ہیں، ایسا کمال کا اور مثالی ترجمہ کروایا جاتا ہے کہ کوئی بندہ یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ ترجمہ کروایا گیا ہے یا پھر یہ ناول اسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح کا ترجمہ کروایا جاتا ہے، اور یہ ناول آپ کے لیے ناظرین پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس پر ہم ایک سیر حاصل بات کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ناول لکھا گیا ہے والٹیر کی طرف سے۔ جس فلسفی کو دنیا والٹیر کے نام سے جانتی ہے اس کا اصل نام فرانسوا مری ایریوٹ تھا۔ فرانس میں شروع ہونے والی روشن خیالی کی تحریک میں والٹیر کا کردار سب سے اہم تصور کیا جاتا ہے۔ والٹیر کی جدوجہد کا محور مذہبی آزادیاں، اظہار رائے کی آزادیاں اور ریاست اور چرچ کی علیحدگی قرار پائے، اور اس نے ساری زندگی ان آدرشوں کی ترویج میں صرف کی۔ والٹیر کا شمار ان مصنفوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا۔ والٹیر کے قلم سے 2000 کتابیں اور پمفلٹ وجود میں آئے۔ اس نے 20,000 سے زائد خطوط تحریر کیے، ادب کے میدان میں نظمیں تخلیق کی، ڈرامے لکھے، ناول اور مضامین تحریر کرنے کے علاوہ تاریخ اور سائنس جیسے موضوعات پر بھی گراں قدر کام کیا۔ ناول کاندید 1759 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ ناول کا نام کاندید دراصل اس کے ہیرو کا نام ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس ناول کے لکھے جانے میں کئی تاریخی واقعات نے اہم کردار ادا کیا اور ان سے تحریک پا کر اس ناول کی تخلیق ہوئی۔ ان واقعات میں 7 سالہ جنگ اور 1755 میں لسبن میں آنے والا زلزلہ سر فہرست ہیں۔ ان دو واقعات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر اس ناول میں جا بجا ملتا ہے۔ ناول کے ہیرو کاندید اپنے تلخ اور طنزیہ انداز تخاطب سے ممتاز ہے، جو خود والٹیر کی شخصیت کا ایک امتیازی وصف تھا۔ ناول کے بیانیے میں کئی مہمات اور رومانوی وارداتوں کا تمسخر اڑایا گیا ہے، جیسا کہ والٹیر سے توقع کی جاتی تھی۔ اس ناول کا ہیرو اپنی زندگی میں عظیم کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور بڑی بدنامیاں اور سکینڈل بھی مول لیتا ہے۔ جیسے ہی یہ کتاب منظر عام پر آئی، اس پر توہین مذہب، سیاسی باغیانہ پن اور دانشورانہ جارحیت کے الزامات کے تحت پابندی عائد کر دی گئی۔ آج یہ ناول ادب میں بلند مقام رکھتا ہے اور ان تخلیقات میں شمار ہوتا ہے جنہیں مسلسل پڑھایا جا رہا ہے۔ ممتاز ناقد مارٹن سیمور سمتھ نے اس ناول کو اب تک لکھی جانے والی 100 مؤثر ترین کتب میں شامل کیا ہے۔ اس کتاب کو اردو میں منتقل کرنے کا کام سید سجاد ظہیر نے انجام دیا اور اشاعت کا اہتمام بک ہوم لاہور نے کیا۔ اس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ رانا رحمان کے ادارے بک ہوم کی طرف سے کمال کے اور مثال کے تراجم کیے جاتے ہیں۔ کتاب کی اشاعت کا معیار شاندار ہے۔ عالمی ادب سے شغف رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ کتاب یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگی۔ یہ فرانس کے مشہور فلاسفر اور ادیب والٹیر کا ناول ہے۔ فلاسفر، کلاسک لٹریچر اور آج سے کوئی 250 سال قبل فوت ہو جانے والے والٹیر کا نام پڑھ کر بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بورنگ سی فلاسفی ہوگی، لیکن یہ بے حد دلچسپ ناول ہے۔ فلاسفی اس میں بھی موجود ہے، لیکن والٹیر نے فلاسفی کو کسی کڑوی دوائی کی طرح زبردستی نہیں پلایا، بلکہ اسے ایک دلچسپ کہانی کی مٹھاس میں لپیٹ کر پیش کیا ہے۔ اس ناول کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں جرمنی میں گوڈفریڈ لائبنیز نام کے ایک بڑے ہی عارفان مولا قسم کے صاحب گزرے ہیں۔ فلاسفر، قانون دان، ریاضی دان، شاعر، اکانومسٹ اور تاریخ دان بھی تھے۔ مذہب بھی ان کی دلچسپی کا خاص موضوع تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تھیوڈیسی، جس کا لب الباب یہ تھا کہ ہم پرفیکٹ حالات میں رہ رہے ہیں کیونکہ وہ خدا جو ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اگر اس سے بہتر دنیا اور حالات تخلیق کر سکتا تو ضرور کر دیتا۔ والٹیر نے اپنے اس ناول میں لائبنز کی فلسفی پر بہت ہی لطیف تنقید لکھ ڈالی۔ والٹیر نے براہ راست خود کوئی سوال نہیں اٹھایا، اس نے صرف کہانی بیان کی
اور ایسے بیان کی کہ یہ سوال پڑھنے والے کے ذہن میں خود بخود پیدا ہو کہ انسان اپنی بدعمالیوں اور کرتوتوں کے برے نتائج پر خدا کی مرضی کا لیبل لگا کر کس طرح بری ذمہ ہو سکتا ہے۔ ناول کی کہانی ایک سچے سادہ دل بلکہ بدھو سے نوجوان کاندید کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے استاد کی اس تھیوری میں یقین رکھتا ہے کہ دنیا بنیادی طور پر بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہی بہترین ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر برے وقت کا ایک طویل دور آتا ہے۔ وہ دھتکارا جاتا ہے، کئی مرتبہ موت کے منہ میں جا پہنچتا ہے، اس کے ہاتھوں سے جانے انجانے میں قتل ہوتے ہیں، اپنی محبت کھو بیٹھتا ہے اور جب دوبارہ اسے حاصل کرتا ہے تو وہ مرنے کے قریب ہوتی ہے۔ پھر کاندید ہر موڑ پر ایسے لوگوں سے ملتا ہے جن کی اپنی زندگیوں میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ لوگ زندہ جلائے جاتے ہیں، جنگوں میں مارے جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ہر طرف بس افراتفری ہی ہے۔ اور ایسے میں بھی ہر مشکل صورتحال میں کوئی نہ کوئی کردار یہی کہتا نظر آتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر کوئی اچھے دنوں کی امید میں زندہ ہے۔ یہ عمدہ طنز کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مختصر سے ناول کی پیس بہت تیز ہے، واقعات تیزی سے رونما ہوتے ہیں۔ آخر میں سوال آ جاتا ہے کہ اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ رانا عبدالرحمان کے ادارے بک ہوم کی طرف سے اس کتاب کی قیمت مقرر کی گئی ہے 600 روپے، اور یہ دستیاب ہے بک ہوم صفا والا چوک لاہور سے۔ کسی اور کتاب کے تبصرے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔